نے پڑھا ہے جی 20واں پارہ، اور 20ویں پارہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روزانہ موسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں سے ذکر کر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام استعمال ہوا نا وہ ہیں موسیٰ. تو آج موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی پہلو سورہ قصص میں بیان ہوا ہے. ابتدائی پہلو اس وقت تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا چند 2-4 دن پہلے جو سورہ طٰہٰ میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد والی زندگی کا پہلو تھا. آج جو ہم نے سورہ قصص پڑھی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی پہلو. ترجمہ کر دیتا ہوں، ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن سے. 19واں کھول کے بڑھا وہ. ہاں، فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں پہ یقین کرتے ہیں. اچھا، یہ واقعہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ میں تو مشہور ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. تواتر کے ساتھ جب کوئی خبر چلی آتی ہے نا اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ انسانی عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مذاہب ہیں، عیسائیت، اسلام اور یہودیت، یہ تینوں مذہب جبکہ ان کی آپس میں دشمنیاں بھی ہیں لیکن یہ ان واقعات پہ متفق ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا. باپ دادا سے بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ایسے یہ واقعے چھوٹی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ 4 آدمیوں کو پتا ہو اور کوئی مورخ اپنی کتاب میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہہ کے لکھ رہا ہو. ایسے بڑے بڑے واقعات سینہ بسینہ چلتے ہیں، تو ان کو جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا. ان کو کوئی جھوٹا قرار دیتا ہے تو وہ خود جھوٹا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، مصر میں یا تقریباً 4000 سال پرانی ہسٹری ہے یہ. ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی. وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو بہت کمزور بنایا ہوا تھا اس نے. وہ تھی بھی کمزور، بنی اسرائیل تھے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے، ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ آئے تھے مکہ میں، اسماعیل علیہ السلام کو. تو وہ تو پھر عرب وہاں سے چلتے رہے. وہاں کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، 1.5 یا 2000 سال کے بعد. اور ادھر شام میں، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اب یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے اٹھا کے ڈال دیا کنویں میں، اور وہ کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے. اور بالآخر مصر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دیا. اور فلسطین سے یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کہاں ٹرانسفر ہو گئی؟ بولو نا، مصر میں. یہ 90 کے قریب کہتے ہیں افراد تھے پورے خاندان کے. اس زمانے میں بھی بڑے خاندان ہوا کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے جو پورا خاندان، تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنا پورا نسب بیان کر دیا یعقوب علیہ السلام تک. مولانا عبد الماجد دریا آبادی بھی بنی اسرائیل کے سے تھے، بڑے مفسر گزرے ہندوستان میں. پورا نسب کہ اتنی پشتوں میں جا کے ہم ملتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے. تو اب پورا نسب کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک والد کا نام بہت طویل عرصے تک اپنے باپ کا نام جا کے پھر بتا کہ پھر وہ ان کی نسل میں ہے. تو بنی اسرائیلی بھی اپنی نسب کو بڑا محفوظ، وہ شکر ہے اسلام قبول کر لیا اور تفسیر لکھ دی انہوں نے ان کے باپ دادا نے کر لیا تھا قبول. تو کیا ہوا کہ اب یہ لوگ شفٹ ہو گئے کہاں؟ مصر میں. میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں نا، کچھ وقت کے بعد مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے لیے. وہ صرف اپنی مسجد اور مدرسے میں خوش رہتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے جس بھی حکومت میں ہو وہاں حکومت میں اپنا انفلوئنس پیدا کرنے کی کوشش کریں. ان اداروں میں جائیں، حکومتی اداروں میں گھسیں تاکہ آپ کے خلاف قانون سازی نہ ہو. امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ مسلمان مسجد مدرسے میں تو لگا ہوا ہے، آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا. اور وہاں کے ماہرین کہہ رہے ہیں بیٹا کل یہاں اسمبلی میں اسلام دشمن لوگ، ابھی تو نہیں ہے اتنے زیادہ اسلام دشمن لوگ، آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ باطل سازشیں کرتا ہے. کہا کہ یہ میجورٹی جب اسلام دشمن لوگوں کی ہو گئی نا تو پھر یہ مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کریں گے. وہی کچھ ہوگا جو انڈیا میں ہو رہا ہے. تو اس لیے فیوچر کی پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے. خیر، تو 90 کے قریب افراد یعقوب علیہ السلام کے وہاں شفٹ ہو گئے. وہاں سارے مشرکین، کافر، توحید پرست یہ چند لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو اللہ نے اکاؤنٹنگ کا علم دیا تھا. نتیجہ یہ نکلا بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. وہ تو ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی نسل وہاں آباد ہونا شروع، شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، اور پھر ہوتے ہوتے نسل بڑھتی رہی. لوگ ان کا احترام کرتے، بھائی یہ صحیح لوگ ہیں.
جیسے ہندوستان میں ہندو بھی ہمارے بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اب بھی بہت سے ہندو کرتے ہیں، تو لیکن کیا ہوا، حکمرانوں کی پالیسیاں ہمیشہ بہت دفعہ خلاف ہو جاتی ہیں، وہ قوم پرستی میں آ جاتے ہیں، تو وہاں بادشاہ آتے رہے، ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، یہ والا بادشاہ جب فرعون آیا ہے تو اس کے دور میں پھر سختی ہو، کیونکہ قوم پرستی پھیل رہی تھی کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ باہر کے، رنگ میں فرق ہوتا ہے نا، زبانوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، مذہب میں بہت بڑا فرق تھا، یہ وہ قوم پرستی تھی جس نے فرعون کو بالآخر تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے یہ لوگوں کی کھال پہ مت جایا کرو، کالا گورا یہ باہر سے آ کے ہمارے ملک میں آباد ہوا، بھائی سب انسان کیا ہیں، برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب بس میں ترجمے کی طرف چلتا ہوں، یذبح ابناہم، ایسے ظلم کرنا شروع کر دیے نا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ مذہب بھی ان کا الگ ہے، ہم بت پرست ہیں، یہ مسلم ہیں، تو ان کو غلام بنا دیا۔ اور یذبح ابناہم، نسل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی بنی اسرائیل کی، ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کی نسل میں برکت دیتا ہے، تو ان کو خطرہ کہ یہ تو نسل بھی بڑھ رہی ہے، حالانکہ بنی اسرائیل سے تمہیں کیا خطرہ ہے بھائی، یہ تمہیں کچھ کہہ تھوڑی رہے ہیں، یہ تو تمہارے ملک کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہی اس کے دماغ میں گھس گیا، کچھ نہ کچھ کوئی جرثومہ گھس گیا اس کے دماغ میں، ظلم کرنا شروع کر دیا، بھائی نسل ختم کرو ان کی۔ اب اس زمانے میں فیملی پلاننگ کے طریقے ایجاد ہوئے نہیں تھے، اگر ایجاد ہو جاتے نا تو فرعون نسل بھی ختم کر دیتا بنی اسرائیل کی، اور بدنام بھی نہ ہوتا، بلکہ ایوارڈ ملتا ہر تقریب میں اس کو کہ ماشاءاللہ اس نے غربت اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے گروتھ ریشو کو گرا دیا ہے، یہ ہوتی ہے ایک اسٹیبل گورنمنٹ اور اس کے ایسے حکمران، ماشاءاللہ سلوٹ، وہ ایسے کرتے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے، اطلاعات آئی ہیں میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریشو پہلے سے الحمدللہ، وہ ان کے بقول الحمدللہ کم ہو گیا ہے، تو الحمدللہ پاکستانی قوم میچور ہو گئی ہے، سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے۔ رپورٹ میں اگلی دفعہ میں یہ لفظ بڑھا دوں گا کہ صرف ایک میں ہی دیسی رہ گیا ہوں، تو وہ جو ہے نا گرا دیا ہم نے، وہ پہلے اتنے تھے اب اتنے ہو گئے، اب بیڑا غرق کر دیا، پہلے کم بیڑا غرق تھا، اب کیا کر دیا زیادہ، کہ جو نسل تھی جو اولاد تھی اسی سے آپ محروم کر رہے ہو، خواتین کی گود سے بچے چھین لیا آپ نے۔ تو خیر، تو فرعون کو یہ نہیں پتا تھا۔ اسی طرح فرعون نے ایک اور ٹیکنیکل فالٹ کیا، یونیورسٹیاں بناتا، تعلیم کے نام پہ مکس گیدرنگ شروع کر دیتا، تو اس تکلف کی فرعون کو ضرورت بولو نا نہیں تھی۔ دو کام کر لیتا، فیملی پلاننگ، وہاں کی جو حکیم عورتیں تھیں ان کو بھیجتا، جو ڈاکٹر تھیں، جو بھی اس زمانے میں، خواتین کو جا کے سمجھاتا بچے دو ہی اچھے ورنہ تمہاری صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو، یہ سمجھاتا، اور مفت میں دوائیں بانٹتا، تھوڑا سا خرچہ آتا لیکن یہ اتنی مخالفت سے بچ جاتا۔ دوسرا کام کیا کرتا، یونیورسٹیاں بناتا، تعلیم کے نام پہ لڑکے لڑکیوں میں مس گیدرنگ شروع کر دیتا، تو بنی اسرائیل کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑوں والی زندگی شروع ہو جاتی ان کی۔ جب قوم کا ہی بیڑا غرق ہو گیا تو پھر ایسی قوم میں اللہ پیغمبر نہیں بھیجتے، پیغمبر بھی اللہ ان میں بھیجتے ہیں اس قوم کی قیادت کے لیے جس میں ایمان کی کچھ رمق باقی ہو، اس کو نجات دلانے کے۔ ہاں بالکل جو خراب قوم ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ نے لوط علیہ السلام کے بھیجا، وہ تو تباہ و برباد کرنے کے لیے، قوم کو قائد بنانے کے لیے ایسی قوم کے پاس بھیجا جاتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ قیادت کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل جتنے بھی برے تھے لیکن بہرحال ایمان والے تھے، زنا کو شراب کو برا سمجھتے تھے، تو وہ غلامی کی وجہ سے ان میں کچھ برائیاں پیدا ہو گئیں۔ تو اب کیا ہوا، دو کام فرعون کر لیتا، تو ایک شعر بھی ہے نا اس پہ، اکبر الہ آبادی کا ہے غالباً، یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ بدنام نہ ہوتا کالج بنا دیتا، ہم کالج کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مکس کو ایجوکیشن والا کالج ہے نا یہ کر دیتا تو وہ ویسے ہی غلام ہی پیدا ہونا تھا انہوں نے، تو کچھ ہو۔ لیکن بہرحال اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، اس نے ڈائریکٹ بچے ذبح کرنا شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ باقی رکھتا تھا، انه كان من المفسدين، واقعی وہ بہت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں اس قوم پہ جو زمین میں بہت کمزور ہے، جو کمزور ترین قوم تھی ہم نے اس پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ارادہ کیا ہم اس کو زمین کا امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اس زمین کا وارث ہم اس قوم کو بنا دیں۔ دیکھو کیسے ناکامی کے نقشوں میں اللہ ارادے کیسے کر رہا ہے بھائی، ارادے کیسے کر رہا ہے۔ تو جو قوم اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا پا رہی، اللہ کہہ رہے ہم نے ارادہ کیا اسی قوم کو یہ زمین کا والی وارث بنائے ہم۔ اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی اللہ نے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا ہم ان کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیں۔ اسی کا اثر تھا کہ بنی اسرائیل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت، یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا پرسوں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا۔ ابے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، اچھا وہ رہ گیا تو آپ شروع میں بولتے نا، یہ تو میں نے تو دوسرا واقعہ شروع کر دیا۔ چلو اب میں یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں، کل پھر وہ سلیمان علیہ السلام کا وقت تو مجھے بتا دیا کرو نا، میرے ذہن میں تھا میں کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ تو جو سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھ رہے ہیں نا، یہ انہی بنی اسرائیل کی نسل میں ہے،
جب طاقت اور قوت آ گئی تو کیسے بنی ملکہ سبا کو بول رہے ہیں بندی بن کے چلی آ. اور ایک وقت وہ تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں بچے ذبح ہو رہے تھے فرعون کے ہاتھوں, اور فرعون کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. حامان جو فرعون کا وزیر تھا, ہم نے ارادہ کیا فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے, کیونکہ ان کو یہ تھا, کہتے ہیں کہ فرعون کو خواب آیا تھا, نجومی وجومی نے کچھ نہیں بتایا تھا, نجومی کچھ کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا نجومی, تو خواب واب آیا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہم نے موسیٰ کے ماں کو وحی کی ان ارضعیہ کہ اس بچے کو تو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ آ کے بچہ لے کے ذبح کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے, اور اے موسیٰ کی ماں خوف مت کر اور غمزدہ مت ہو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, اس آیت میں ایسا وجد آتا ہے نا جو انداز ہے اللہ کا, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اسے تیری گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں کہا نردہ, ہم لوٹائیں گے, رادو اس میں فاعل ہے, یہ لوٹانے والے ہیں, یہ ہوگا. اور نجعلہ من المرسلین بھی نہیں ہے, ہم اسے پیغمبر بنائیں گے, نہ جاعلو, جاعل کام کرنے والا, جاعلوہ من المرسلین, اور پیغمبروں کی فہرست میں ہم اس کو شامل کر کے چھوڑیں گے. تو یہ بچہ تیری گود میں بھی آئے گا اور پیغمبر بنے گا. یہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, اللہ کہتے ہیں وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل میں آیا اور فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھایا تاکہ وہ بچہ ان کا دشمن اور غم کا ذریعہ بن جائے. فرعون نے اس نیت سے نہیں اٹھایا, لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے فرعونیوں سے اس لیے اٹھوایا تاکہ یہ بچہ تمہارا دشمن اور تمہارے لیے غم کا ذریعہ بن جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے ایک بچہ اٹھایا بس. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک, فرعون نے ارادہ کیا اس کو فوراً قتل کرے, انون ہے, اس کو نہیں پتا تھا بنی اسرائیل کا ہے یا کس کا بچہ ہے, تو اس نے ارادہ کر لیا قتل کر دوں. یقین ہوتا نا بنی اسرائیل کا تو شاید لازمی قتل کر دیتا. تو فرعون کی زوجہ نے کہا وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی, اس بچے پر اللہ نے اتنا پیار اور محبت ڈال دی تھی, بعض بچوں کو دیکھ کے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ میں نے محبت ڈال دی, تو ہر ایک کو اس پہ بڑا پیار آ رہا, ظاہر ہے پیغمبر تھے, بہت خوبصورت تھے. تو فرعون کی زوجہ نے کہا لا تقتلوا, اسے قتل مت کرو, عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی, نہ ہی اس کم وقت کیا کرنا تھا بچے پیدا کرے. ایسے لوگوں کو فیملی پلاننگ کا مشورہ دینا چاہیے. ایک صاحب میرے پاس ہے, یہ کیا ہے یہ, میں نے کہا آپ کے لیے نہیں ہے بچے زیادہ پیدا کرو, آپ کے لیے میں نے کبھی بھی نہیں کہا, آپ بیوی بھی نہ, آپ ایسے ہی رہیں زندگی, کیونکہ وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے عظیم لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ کمنٹس بھی بڑے عجیب ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے عظیم لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا بہت تعریف ہے یار, کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کرا دیتی ہیں پیدائش سے پہلے ہی, اس لیے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اللہ بچائے. وقالت امرأة فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل مت کرو, میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم اسے اولاد بنا لیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتا چلا کہ بچہ فرعون ہی کے محل میں نکلا جا کے, تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا, وہ جیسے ہوتا ہے نا بھائی جا کے میں چھین لوں, میرا بچہ ہے مجھے دو. اب یہ کام کرتی تو فرعون نے کیا کرنا تھا, فوراً قتل کرنا تھا, لیکن ماں جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا عادت لتبدی بھی, قریب تھا کہ وہ جا کے بتا دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے. لولا اربتنا علی قلبها, لیکن ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا, صبر کی توفیق دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ صبر کی توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے, اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ سے شکر بھی مانگنا چاہیے, اور اگر کبھی کوئی مصیبت ہو تو صبر بھی. بعض دفعہ اللہ دلوں کو تھام لیتا ہے. فرمایا ہم نے اس کے دل کو تھام لیا لتکون من المؤمنین, تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائے. کیونکہ ہم صبر کی توفیق دیں گے تو بچہ گود میں پہنچائیں گے تو اس کو یقین آئے گا اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, ان کو یقین آئے گا. وقالت لاختہ قصیہ, قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق کو پانی میں ڈالا تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصیہ, اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلو, دیکھتے ہوئے کہ کہاں جا رہی ہے. فبصرت به عن جنوب, حضرت موسیٰ کی بہن بہت ذہین تھی, وہ
ایسے قرآن کہہ رہا ہے کنارے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, ایسے گھور گھور کے صندوق نہیں دیکھ رہی تھی, کیونکہ گھور گھور کے صندوق کو دیکھتی تو لوگوں کو لگتا یہ ان کا کوئی ریلیشن ہے اس سے, تو ایسے دیکھتی بھی جا رہی تھی دور دور سے کہ یقین نہ آئے کسی کو کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے. فرمایا فبصرت به عن جنوب, وہ کنارے سے دیکھ رہی تھی, وہم لا یشعرون, لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دیکھ رہی ہیں, یعنی یہ وہ تو اپنا ایسے جا رہی تھی جیسے میں کسی کام سے جا رہی ہوں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, اب جب فرعون نے ارادہ کر لیا, دیکھو کیسا فرعون بھی آ کے اپنی وائف کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے جو لوگ بولتے ہیں نا یہ ہمارا اتنا روب ہے بیوی کے سامنے, تو کسی اور کے سامنے کہانیاں سنائے کرو. کتنے بچے مار دیے, بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوا, مت مارو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبول ہے یہ آپ کی آفر. خیر, قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے دودھ ہی حرام کر دیا موسیٰ پہ, کسی عورت کی چھاتی سے دودھ نہیں پیتے وہ. فقالت هل ادلکم, اب ظاہر کراؤڈ جمع ہو گیا, خبر پھیل جاتی ہے نا بھائی, محل میں ایک بچہ آیا ہے بڑا خوبصورت ہے, کسی کا دودھ نہیں پی رہا, تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی کسی بہانے سے اندر چلی گئی تو مشورہ دینے لگی, هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. میں وہ منظر سوچتا ہوں کیسی موسیٰ علیہ السلام کی بہن چھوٹی بچی حیادار ہوگی, اور کتنی اللہ نے اس کو, اور کتنی خوش قسمت, اس کے خواب میں بھی یہ اس کو نہیں کبھی سوچا ہوگا اس نے کہ میں یہ جو کچھ کر رہی ہوں آخری ایک کلام اللہ کا نازل ہوگا جس میں میرا تذکرہ ہوگا, میرا بھی ذکر ہوگا اس میں. تو اللہ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, کیا میں تمہیں وہ گھر نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لے, جو اس کو اچھی طریقے سے پال لے, یعنی اس کا دودھ پی لے. یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے کسی کا دودھ پیتے ہیں کسی کا نہیں پیتے, کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں. اب تو وہ دودھ پلانے کا رواج ہی کم ہو گیا, پہلے یہ بہت ہوتا تھا. تو فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا, قرآن کہتا ہے اس طرح سے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں پہنچا دیا, کی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی آنکھیں سب سے زیادہ ٹھنڈی اپنی گود میں اپنا بچے سے ہوتی ہیں, اور ہم نے عورت کی گود سے بچہ چھین لیا. آپ کہہ سکتے ہو ہم نے یہ تھوڑی کہا بچے پیدا نہ کریں, ہم نے کہا 2 پیدا کرے. بھائی جب وہ 2 ہے نا, تھوڑے دنوں میں وہ گود کے قابل نہیں رہیں گے, بڑے ہو جائیں گے. گود میں غفار بھائی کو دیکھ کے اس کی ماں کی آنکھیں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ تو پورا آدمی بن گیا ہے. گود کا بچہ ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. جمشید, سمجھ میں آ رہی ہے بات, جمشید کو دیکھ کے نہیں ہوگا, وہ تو بڑا ہو گیا. عورت کی نیچر ہے اسے گود میں بچہ چاہیے, گود میں چاہیے بچہ, وہ اس پہ جو اس کی خوشیاں ہوتی ہیں نا, وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو ایک بڑا ہو گیا تو چاہیے اسے گود میں, یہ اس کی فطرت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کئی تقر عینہا, موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو گود میں رکھے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن, اور اسے غم نہ ہو, ولتعلم, اور اسے یقین آ جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہوتا ہے, تبھی اللہ پہ توکل نہیں کرتے. ولما بلغ اشدہ, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے. اس میں حکمت کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں رکھا؟ کیونکہ دعوت کس کے سامنے دینی تھی؟ فرعونیوں کے. انسان جس علاقے میں ہوتا ہے عام طور پر, یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن عام طور پر ان کی مینٹیلٹی ہی سے واقف ہوتا ہے. اسے دوسری قوم میں بھیج دیا جائے تو اس کے لیے بات کرنا مشکل. تبھی میں کسی کنٹری میں جاتا ہوں تو میں لوگوں سے پہلے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھتا ہوں ان کو بولنا کیا ہے, بات کیا کرنی ہے ان کے سامنے, میں کس سلسلے میں آیا ہوں, بولنا کیا ہے ان کو, کیا یہاں کے مسائل ہیں. تو وہی لب و لہجہ اور وہی مینٹیلٹی ضروری ہے جو آپ کسی علاقے میں ہوتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہی فرعون کے پاس تھا نا, تو پلوایا بھی وہیں فرعون کے دربار میں. تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, جب بھرپور جوانی کو پہنچے ہم نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی, نبوت ابھی نہیں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. آپ ہمارے بچے کہاں ہیں یار, ہمارے بچے بیان میں نہیں بیٹھتے, مولویوں کے بچے اسی وجہ سے بگڑتے ہیں, یہ ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے, یہ نہیں سن رہے ہوتے. کہاں ہیں؟ میں نے واسطے کے ذمہ لگایا تھا کہ ان بچوں کو, عبداللہ ان کو بولا کہ بٹھاؤ ان کو یہاں پہ. مولویوں کے بچے نا اکثر تو نہیں, بہت دفعہ بگڑ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ابے ابا ہی تو ہے, ٹھیک ہے, ابے بھائی ابا کو چھوڑو, قرآن سنا رہے ہیں ابا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو وہ باقی کہاں ہیں, ان کو بولو درس میں آ کے بیٹھو, کرکٹ کھیل رہے ہیں وہاں جا کے. تو
اللہ فرماتے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، مدینہ میں داخل ہوئے جب دوپہر کا وقت تھا، غفلت کا وقت. ہمیشہ سے نا دوپہر کے وقت میں قیلولے کا پوری دنیا میں رواج رہا ہے. یہ آ کے انگریزوں نے ختم کیا ہے. انگریز جس علاقے میں گیا ہے نا صحت کی واٹ لگا کے آیا وہاں سے. پیزے برگر پہ ہمیں کس نے لگایا؟ انگریز نے. یہ ہمارے باپ داداؤں کی خوراک ناشتہ کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ انگریز نے. ہم 2 وقت کھایا کرتے تھے. چائے پاپے کس نے ایجاد کی ہیں؟ انگریز نے. کافی سگریٹ سب کچھ انہی کا ہے. وہ کہتے ہیں کافی کسی مسلمان کی ایجاد تھی، اگر تھی بھی تھی اس نے پھیلائی نہیں تھی سوسائٹی میں، ایجاد کر کے انگریزوں کو پڑیا پکڑا دی تھی اس نے کہ تم پیا کرو اس. تو یہ ساری اوٹ پٹانگ چیزیں، برگر پیزے اور جو ہم کھا رہے ہیں، یہ سب چیزوں پہ ہمیں کس نے لگایا؟ گوروں نے لگایا. ہماری جو خوراکیں تھی بڑی صحیح ہوا کرتی تھی. خیر، تو قیلولہ ہی ختم کرا دیا جو صحت کے لیے انتہائی ضروری. تو اللہ فرماتے ہیں غفلت کے گئے فوجد فیہا رجلان یقتتلان، وہاں جا کے 2 بندوں کو دیکھا کہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. لوگ پبلک سو رہی ہے، یہ دونوں باہر نکل کے جھگڑ رہے ہیں. ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا بنی اسرائیل میں سے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن یعنی قبطی قوم میں سے تھا، فرعونیوں میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ بھئی اس کے خلاف میری مدد کرو. فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس فرعونی کو ایک چماٹا لگا دیا. فقضى علیہ، اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلٹی ٹھیک مر گیا وہ ایک ہی تھپڑ سے. قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی طرف سے کام ہو گیا، ایک انسانی جان کو میں نے قتل کر دیا، یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے، قتل نہیں بنتا تھا اس پہ. دیکھو پیغمبر کتنے معتدل ہوتے ہیں، حالانکہ دشمن قوم ہے، کتنے ظلم کیے ان لوگوں نے، لیکن یہ کہ بھائی ظلم اگر فرعون کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ تھوڑی کہ جو بھی اس قوم کا آدمی ہوگا اس کو پکڑ کے ہم مارنا شروع کر دیں گے، یہ بھی نہیں کر رہے. تو انہ عدو مضل مبین، شیطان واقعی انسان کو غلط راہ پہ ڈالتا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. ایک انسانی جان کا نہ چاہتے ہوئے قتل ہو گیا. اللہ کہتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قال ربی بما انعمت علی فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، اب موسیٰ علیہ السلام اگلے دن صبح اٹھے تو شہر میں گھبراتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسانی لاش پڑی ہوئی، جب انکوائری ہوگی تو قاتل کون ہے؟ اب کوئی ثبوت تو ہے نہیں، ثبوت نہیں ہے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو میرے بارے میں پتہ چل جائے. اب اس کا پتہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا صرف کس کو معلوم تھا؟ بنی اسرائیلی کو. جو اپنی قوم کا آدمی تو اس سے خوف نہیں تھا کہ بھئی یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ نہیں بتائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ناحق ایک قتل ہو گیا تو بتائیں، اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں تاکہ جو بھی اس زمانے میں لا ہو اس پر عمل کیا جائے. وہ اس لیے نہیں کیا کہ اصولی طور پر اس میں قصاص نہیں بنتا، کیونکہ غلطی سے قتل ہوا ہے، قصاص نہیں بنتا اس میں. اور فرعون کیا کرے گا؟ ناحق موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا. تو ایسے موقع پہ جب آپ کو پتا ہے میری جتنی سزا ہے اتنی نہیں ملے گی، اس سے زیادہ ملے گی، تو پھر اپنے جرم کو چھپانا جائز ہے. میرے پاس ایک آیا بہت پرانا واقعہ ہے نا، پولیس والے انکوائری کے لیے آ جائیں، بہت پرانا واقعہ ہے. ایک آدمی سے قتل ہوا تھا، تو اب وہ پریشان تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی آپ جاؤ ان کے حوالے اپنے آپ کو پیش کرو، لیکن اس میں مسئلہ، میں نے کہا تھانے جاؤ. کہتے لیکن تھانے میں کیا ہوگا؟ لمبی جیل. حالانکہ اس کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ دیت دے دے وہ، یعنی دیت بنتی ہے شرعی لحاظ سے. اب وہ دیت کے لیے اگر جاتا ہے مقتول کے وارث کے پاس کہ میں دیت دینا چاہتا ہوں، تو وارث فوراً پکڑ کے اندر کر دیں گے اس کو، بے قاتل آ گیا ابا کا ہمارے، وہ جان کر نہیں مارا تھا اس نے. تو ایسے موقع پہ پھر قانون کا کو نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ قانون پھر بعض دفعہ زیادتی کرتا ہے، یا جو مقتول کے وارثین ہیں وہ زیادتی پہ آ جاتے ہیں، جتنا حق بنتا ہے اتنا نہیں لیتے. تو میں نے پھر اس کو یہ ترکیب بتائی، میں نے کہا دیکھو مقتول کی جو دیت بنتی ہے اس کے وارثین تلاش کرو، 2-4 وارث اس کے ہیں، تو ان وارثین کو اتنے پیسے کسی بہانے سے لوٹا دو، آپ ہدیے کے نام پہ، گفٹ پہ نام پہ، کسی بھی طریقے سے، تو جب اللہ گنجائش دے. تو یہ ہیلے بتائے جاتے ہیں کیونکہ جتنی سزا بنتی ہے اس سے زیادہ نہ ملے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اگر ناحق قتل ہوا تھا، یہ قتل خطا ہے، تو اس میں یا تو دیت ہوگی یا معافی ہوگی، مقتول کے وارثین معاف کر دیں. اس زمانے کا قانون کیا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے شرعی قانون دیت والا وہ اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اپنے آپ کو چھپا دیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپتے پھر رہے ہیں، یعنی احتیاط سے جا رہے ہیں کہ وہی مجھے میرے بارے میں بتا نہ دے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کل جس کا پھٹا ہوا تھا نا وہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، نئے آدمی سے جھگڑ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا دوبارہ اس فرعونی کو پکڑیں، کیونکہ یہ لوگ ظلم کرتے تھے. ارادہ یہی تھا اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کا، کیونکہ وہ مظلوم تھا. لیکن حضرت موسیٰ نے سوچا کہ اس کو میں تنبیہ تو کر دوں نا پہلے ایک دفعہ کہ تو روز ہی جھگڑتا رہتا ہے. تو اس تنبیہ کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ
انک لغوی مبین، تو کھلا گمراہ آدمی ہے، روز پھڈے کرتا ہے. بھائی پتا تو ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے، فرعون ہی تنگ کر رہا ہے، لیکن تو نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا جا کے، تیرے سے ہی کیوں جھگڑا ہو رہا ہے روزانہ. اس تنبیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بول دیا تو بڑا نالائق آدمی ہے. تو وہ اب موسیٰ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے کے لیے بڑے ہیں، وہ ڈر گیا بنی اسرائیلی. اس نے بولا، اس کا خیال ہوا کہ لگتا ہے آج یہ تھپڑ کس کو پڑے گا، مجھے پڑے گا. تو وہ بے صبرا، اس نے فوراً چیخ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اسپیڈ سے تو رفتار سے آگے بڑھے نا اس فرعونی کو پکڑنے کے لیے، تو یہ بنی اسرائیلی ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ آج اگر اس کے لگایا تو ایک آدھ میرے بھی لگے گا. تو فوراً ڈر گیا، کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک بندہ قتل کیا. وہ بات کیا ہو گئی؟ لیک آؤٹ. اس سے دیکھو یہ کام تو اس سے کس نے کروایا؟ شیطان نے. بے صبر آدمی، موسیٰ علیہ السلام کے راز کو تو کم بخت فاش کر رہا ہے. اپنے قوم کے آدمی کو جو تیری مدد کر رہے تھے تو سائڈ پہ لے جا کے کچھ بات کر لیتا. کتنی بڑی غلطی کی نہیں کی، لیکن یہ غلطی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بنی؟ بہت بڑی رحمت. اللہ ان کو مدین لے گیا، وہاں نکاح کرا کے پھر پیغمبر بنا کے اللہ لایا. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ایک آدمی بعض دفعہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی غلطی دوسرے کے لیے رحمت بن رہی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ ایک ہی عمل دو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے رحمت. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے لیے عذاب اس کے لیے رحمت؟ یہ ایسے پتہ چلے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب، اور جو اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں وہی پریشانی ان کے لیے رحمت. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کو فالو کر رہے تھے، نیک تھے، تو اب جو کچھ بھی غلط بھی ہو رہا ہے تو وہ ان کے حق میں صحیح ہی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. بات لیک ہو گئی فوراً، ایک دم جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی. بھائی ان کے تو اپنے بندے نے بولا ہے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. فرعون نے فوراً درباری بلائے، وہ تو ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے چڑھتا تھا، تو اس نے بولا بھائی قتل کیا جائے گا. فرعون ہی کے دربار میں کوئی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے اس کو محبت تھی، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے رہے ہیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی نمازیں، ان کی تہجد دیکھی ہوگی نا اس نے، تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ بادشاہ کے ہاں تیرے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، تو مصر چھوڑ کے نکل جا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی ہمیں جب کسی کے بارے میں پتہ چلے نا کہ اس کو نقصان کا خطرہ ہے تو اس تک خبر پہنچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے الفاظ ہیں بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا. ہم سستی میں بہت سارے کام برباد کر دیتے ہیں، پڑے رہتے ہیں کہ کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے. جو کوئی بھی کسی کو بچانے کی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہے، بلڈ چڑھانا ہے بھائی فوراً خون کا، کل انتظار. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا. تو قرآن کے الفاظ ہیں دوڑتا ہوا آیا، جلدی جلدی، بھائی میں جلد سے جلد موسیٰ تک یہ خبر پہنچاؤں. فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ نکلے مصر سے اور وہ بھی خوف کی حالت میں، دیکھتے ہوئے کوئی میرا تعاقب تو نہیں کر رہا. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اللہ سے دعا بھی مانگی اللہ ان ظالموں سے نجات دے. اب راستہ ہی نہیں پتا کہاں جانا ہے، مدین کی طرف رخ کیا، وہاں اطلاع ہوگی کہ وہاں کوئی اچھی حکومت ہے. مدین جانے لگے. عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، کہنے لگے مجھے اللہ سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو مدین گئے، وہ بھی غیر مسلم ریاست تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی کسی غیر مسلم ریاست میں پناہ کے لیے جانا بھی کوئی حرج ہے؟ بولو نا، نہیں ہے. اگر آپ جس جہاں رہتے ہیں وہاں غیر محفوظ ہیں تو آپ کسی اور ملک چلے جائیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اس پہ لوگ کہتے ہیں بھاگ گیا، دیکھا بھاگ گیا. ہاں جو بڑی بڑی پھینک رہا ہو نا لمبی لمبی، پھر بھاگے تو پکڑنا چاہیے اس کو. نارملی تو بھاگنا ہی فرض ہے. جب جان کو خطرہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں کہ دوسری شادی کرو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. ولما ورد ماء مدین، آج بس 5 منٹ میں بیان ختم کرتا ہوں. ولما ورد ماء مدین، مسافر جب بھی کسی ملک میں جاتا ہے سب سے پہلے کنواں اور نہر اور پانی تلاش کرتا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پانی کی تلاش میں مدین کے کنویں کے پاس پہنچے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ ڈول سے پانی نکال نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، پبلک کے پیچھے 2 خواتین، 2 لڑکیاں دیکھی آپ نے جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں یا اپنے آپ کو ہٹا رہی ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جانوروں کو ہٹا رہی تھی کہ ہم ان کو بعد میں پانی پلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ بڑا ترس آیا. قالتا ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان سے، کیونکہ ترس اس لیے آیا کہ بھائی کراؤڈ تو بہت زیادہ ہے، یہ بچیاں کتنی دیر کھڑی رہیں گی. یار آپ موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو، پیغمبروں کا میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ دیکھو کہ خود مسافر ہیں، نیا کنٹری ہے، نیا ملک ہے، پہلے تو آدمی اس جگہ کو سمجھتا ہے نا، لیکن آپ کو ترس آئے تو گھنٹے گزر جائیں گے تو ان کی میں خدمت کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا کہ کیوں آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ چرواہے سب فارغ نہیں ہو جائیں گے ہم نہیں پلا سکتے.
سوال پیدا ہوتا ہے پھر کسی مرد کو بھیجتے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے بغیر ہی جواب دے دیا کہ ہمارا والد بوڑھا آدمی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بہت گہری بات. حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں تھا کہ گھر میں مرد ہے یا نہیں, یہ پوچھا نہیں تھا, انہوں نے خود بتا دیا کہ موسیٰ بدگمان نہ ہو کہ گھر کے مرد بغیرت ہیں, وہ آتے نہیں ہیں. تو بتا دیا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ایک والد ہیں جو بوڑھے ہیں. اس سے کس قدر واضح ترغیب ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری, گھر کے باہر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ مرد. وہ بتا رہی ہیں بھائی مرد جو ہے نا ہمارے صرف ایک بوڑھے والد ہیں, وہ بےچارے نہیں آ سکتے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مجبوری میں عورت کا باہر کے کام کرنا جائز ہے. دونوں باتیں پتہ چل گئیں, بغیر مجبوری کے اچھا کام نہیں ہے, مجبوری میں بالکل جائز ہے. دونوں چیزیں ثابت ہو گئی اس سے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے کہ بغیر مجبوری کے بھی فرض ہے اور مجبوری میں بھی فرض ہے. وہ جائز بھی نہیں کہتا. فرض نکلو گھر سے باہر, گھر کی چار دیواری میں مت بیٹھو, یہ مردوں نے تمہیں گھروں میں رکھا ہوا ہے, نکلو باہر کی دنیا بہت بڑی ہے, جاؤ دفع ہو گھروں سے. تو مرد بھی گھر سے باہر, عورت بھی گھر سے باہر. وہ گھر ہے یا ہوٹل ہے, وہ رات کو دونوں کی ملاقات ہوگی کہ اس سلسلے میں ہم دونوں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو گھر ہوتا ہے کہ گھر میں گھر والی تو ہو نا. صحیح ہے. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں, چلیے بس 2-4 منٹ میں اس کو میں پھر باقی جو واقعہ رہ جائے گا کل کروں گا. تو فسقا لہما, موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلایا. ثم تولی الی الظل, وہ دونوں گھر چلی گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے نہیں پلایا تھا, ان کی خدمت صرف کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. لیکن ایک مسافر کو ٹھکانا تو چاہیے ہوتا ہے نا, کچھ روٹی پانی کا انتظام ہو, کچھ ملازمت ہو. حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جب ان کی خدمت کی ہے, اور یہ ہیں بھی غیرت مند لوگ, کیونکہ ان کے والد نے مجبوری میں بھیجا ان کو, اس کا مطلب ان کے گھر کے مرد گھر کے باہر نہیں ہوتے, تو خاندانی لوگ لگ رہے ہیں. تو خاندانی لوگوں کی جب کوئی خدمت کی جائے تو روٹی پانی کا پوچھتے ہیں. وہ یہ دل میں خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کہ شاید کوئی میرے لیے بھی روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. یہ خیال آنا بری بات نہیں ہے, تو انسان ہے نا, مسافر ہے بھائی. لیکن یہ بات انہوں نے ان کے سامنے نہیں کی کہ میں نے پانی تو پلا دیا ہے, اب گھر جا کے تھوڑا سا ابا سے کہنا کہ. تو اس سے کیا میسج جاتا کہ اصل اس لیے پلایا, اصل میں یہ پلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کچھ پیسے چاہیے. تو یہ غلط بات ہو جاتی پھر. تو کیسا استغنا پیغمبروں کی طبیعت میں, اور جن کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے ان کے لیے پھر روٹی پانی کا انتظام نہیں ہوتا, ملازمت بھی مل گئی, شادی کا انتظام بھی ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں لالچ سے تھوڑا آتا ہے ذلت کے ساتھ, استغنا کے ساتھ زیادہ آتا ہے عزت کے ساتھ. تو مانگو نہیں کسی سے کچھ بھی. تو وہ چلی گئی. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید کچھ انتظام ہو جائے, تو ان سے نہیں کہا, لیکن اللہ سے ہمیں اپنی حاجت کو ظاہر کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے چھاؤں میں آئے, درخت کے نیچے چھاؤں میں آ کے اللہ سے دعا مانگنے لگے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کچھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, کر لے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے خدمت کی ہے تو اب میرے لیے کچھ انتظام ہونے والا ہے. تو اگر اللہ ایسا ہے تو پھر قبول ہے مجھے, کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے استغنا بولو نہیں دکھانا. تو اللہ سے مانگا کہ اللہ اگر ان کے دل میں کچھ خیال آ جائے, ابا بلا لیں, کچھ انتظام ہو جائے ہمارے لیے کھانے کا, کوئی روزگار کا, قبول ہے مجھے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہمارے یہاں لوگ بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں, نہیں ہم تو اللہ پہ توکل کریں گے. بھائی اللہ پہ توکل یہ اعتدال ہے, اس کو توکل کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, دعا قبول. قرآن کہتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قرآن اس کی حیا کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے, حالانکہ اس واقعے میں حیا کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں, لیکن بتا رہا ہے کہ خاندانی لوگ ان کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں. آج بولڈ ہونا اور بالکل بدتمیز ہونا اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ ایک نمبر کی بدتمیز ہے. تو یہ شرمیلی ہے, کسی کام کی نہیں. وہ ایک آدمی نے, یوٹیوبر نے بیوی کو طلاق دی نا کہ وہ حیا والی ہے, شرم والی ہے. وہ ایک مشہور یوٹیوبر جس کے خلاف میں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ میری بیوی بہت ہی شرمیلی ہے اور ہم مجھے ایسی نہیں چاہیے, مجھے کوئی ایکٹر ٹائپ کی چاہیے, اور چھوڑ دیا, اور پھر اس کے خلاف آ کے بیان بھی دے رہا ہے. تو اس کو ملے گی اب انشاءاللہ کوئی ماڈرن ملے گی جو اس کو طبیعت سے بجائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جو خوبی تھی بیوی کی اس کو خامی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فجاءتہ احداہما, وہ پی کے آئے گی, جب اس کو ملے گی نا اتنی ماڈرن ہوگی, 2 بوتلیں چڑھا کے آئے گی. اب وہ پھر دیکھ تیرا کیا ہوگا کالیا, تیرا ہوتا کیا ہے. فجاءتہ, ہاں کہنے لگی ان ابی یدعوک, واقعی خاندانی تھی کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے ہماری خدمت کی ہے, میرے ابا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. دیکھو دونوں طرف خاندانی سیٹ اپ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ, خدمت بھی کر رہے ہیں, لالچ بھی نہیں کر رہے, لیکن اللہ سے امیدیں لگا رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. اور ایک طرف یہ چلی جاتی,
ابا کہتے چلو آج جلدی آ گئی, کیسے بیٹا کس نے خدمت کی؟ وہ ابا کوئی تھے آئے ہوئے تھے مسافر, انہوں نے خدمت کی. ابا کہتے چلو ہو گئی نا خدمت, ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ. ابا بھی خاندانی بھائی, ہم فری کی خدمت نہیں لیتے, کوئی بغیر لالچ کے ہماری خدمت کرے تو ہم اس کا معاوضہ دیتے ہیں, یہ ہماری پرمپرا ہے. خاندانی لوگ کیا کرتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں, اور دوسری طرف اگر خاندانی ہوگا تو بغیر مانگے دے گا. وہ کیا کرے گا, وہ بغیر مانگے دے گا. وہ بولے گا آپ نہیں مانگتے, یہ آپ کی عزت ہے, ہم بغیر مانگے دیتے ہیں, یہ ہماری عزت ہے. فجاءت, ہاں اللہ فرماتے ہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اب یہ نہیں کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. بھائی اب اللہ کی طرف سے بغیر لالچ کے ایک چیز آ رہی ہے تو اب آپ اس کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ مدد تو کرتا ہے مسافروں کی بھی, لیکن کوئی نہ کوئی اسباب تو بناتا ہے نا. یہ اب زیادہ ضرورت سے زیادہ استغلال, یہ تکبر ہو جاتا کہ نہیں مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے, میں کوئی پیسے ویسے نہیں لوں گا, بس جاؤ میں نے تو آپ کی فی سبیل اللہ خدمت کی ہے. بھائی آپ کا بھی تو کوئی انتظام, آپ کیا کھاؤ گے پھر اگلے ٹائم پہ, کہاں ٹھہرو گے آپ؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے چلتے ہیں. چلے گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کتنا بیلنس ہے یا نہیں؟ آج ہمارے سوسائٹی میں یہ بیلنس یا تو لالچی بن جاتے ہیں یا استغنا ایسا کہ تکبر فرعون بن جاتے ہیں. تو قال ان, ہاں فلما جاءہ, موسیٰ علیہ السلام جب آئے, وقص علیہ القصص, اور اپنا پورا واقعہ سنایا. انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کون ہو؟ خاندانی لوگ یہ بھی کرتے ہیں, کسی مسافر کو دیکھتے ہیں, اب تو سفر اتنا آسان ہو گیا نا, تو انہوں نے بتایا کہ ایسے 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 میرے ساتھ واقعات ہوئے. تو انہوں نے فرمایا خوف مت کرو, نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. تو قال انی, قالت احداہما یا ابت استرجع. وقت ہو گیا کافی, یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, یا مکمل کر لیں 5 منٹ میں اس کو, مکمل کر لیں جلدی سے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا اس کو آپ اجرت پہ ملازم رکھ لیں, کیونکہ گھر کے 20 کام ہوتے ہیں, گھر میں کوئی مرد ہے نہیں, ان کو آپ ملازم رکھ لیں. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین, جس کو بھی ملازمت کے لیے رکھا جائے ان میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے, ایک طاقتور ہو, دوسرا امانت دار ہو. افریقہ میں تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جتنا خطرہ ہمیں یہاں ماسیوں سے ہے نا اتنا چوروں سے نہیں. کہتے ہیں یہ جو ماسی ہے نا ہماری, گھر میں صفائی کے دوران اتنی چوریاں کرتی ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ واپسی پہ کم سے کم 2 ٹماٹر جیب سے نہ نکلے ہوں ان کے, جو ہاتھ میں آئے گا نا گھر سے لے جائیں گے. تو میں نے کہا پھر ملازمت میں رکھی بھی کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اتنی تنخواہ ہے اور اتنا غریبی میں یہ ٹماٹر آلو پیاز چوری کر کے لے کے جائے گی, تو چلو پھر بھی کیا ہے ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں. ملازم کا ایماندار ہونا بہت ضروری, وہی کھا جاتا ہے, لاکر توڑ کے کھا جائے گا, کام کرے گا نہیں ٹائم پہ, تنخواہیں دبا کے لے رہا ہوگا. سیٹ صاحب آئیں گے تو ایسے بیٹھ جائے گا جیسے صبح سے یہی پسینے بہانا شروع کر دے گا, ویسے پڑا ہوا ہوگا دکان پہ. آپ دیکھ لو نا, ملازمین کو پالنا آسان تھوڑی ہے. تو اگر امانت دار نیک ملازم مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اور صرف نیک ہونا بھی کافی نہیں ہے, صحت مند بھی تو ہو. ایسا ملازم آپ نے رکھ لیا کہ اس کے علاج پہ ہی اتنا خرچہ آ رہا ہے, کبھی اس کی کمر میں درد ہے, کبھی گھٹنا خراب ہے, کبھی سر میں درد ہے, کبھی ناک میں درد ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. آدمی کہتا ہے بھائی جان چھوڑے یار. تو ان بچیوں میں سے ایک نے کیا کہا کہ ابا آپ ان کو ملازمت کے طور پہ رکھ لیں, کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان بچیوں کو پتا کیسے چل گیا موسیٰ علیہ السلام نیک بھی ہیں اور طاقتور بھی؟ طاقت کا پتا ایسے چلا, حضرت موسیٰ نے جو ڈول نکالا ہے نا ایسی طاقت اور پاور کے ساتھ, وہ جو باقی لوگ نکالتے تھے نا, علماء کہتے ہیں وہ چی چی کی آوازیں آتی تھی, ای کھینچ رہے ہوتے تھے, بڑے بڑے ڈول تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے ڈول نکالا انہوں نے اور لا کے ان کو پانی پلا دی. تو وہ تو دیکھ نہیں تھی نا اپنی آنکھوں سے کہ بھائی یہ تو بہت طاقتور ہیں. اور دوسرا امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے ٹائم میں کہیں کوئی غیر ضروری نامحرم لڑکیوں سے بات کرنا تو دور کی بات, نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا. آج دیکھ لو خواتین بتاتی ہیں ہمارا ہاتھ بھی کھل جائے نا ذرا سا تو مرد ٹھرکی ہاتھ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ابے انٹرنیٹ پر کیا کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ لو یہاں سے کوئی انٹی گزرے نا, ہاتھ تھوڑا سا گورا چٹا ہو تو ٹھرکیوں کو دیکھو گھر تک اس ہاتھ کو دیکھتے ہوئے نکل جائیں گے گھر تک. پوری نظریں نا ایک گلی سے شروع کرتے ہیں دوسری گلی تک. بھائی چھوڑو یار, کیوں اپنے آپ کو ٹینشن دے رہے ہو؟ اور برقے والیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے, باقی جو پوری نظر آ رہی ہو تو دیکھنی, برقے والی میں ہے کہ یار باقی تو نظر نہیں آ رہا, تو انگلیاں دیکھیں کیسی ہیں اس کی. تو یہ کیا خیانت ہے یار. کیوں؟ جب کوئی اپنے باڈی کو نہیں دکھانا چاہ رہی ہے, ویسے تو جو دکھانا چاہ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا حرام ہے, لیکن جو چھپانا چاہ رہی ہے اس کو دیکھنا تو اور زیادہ بری حرکت ہے. تو ان بچیوں نے دیکھا کہ اس پورے سفر میں آنے جانے میں ایک بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا. ایسی خاندانی شرافت کہاں مارکیٹ میں, وہ تو مسٹنڈے, وہ جو
پانی پلا رہے تھے, اتنے بے شرم تھے, ان کو 2 بچیوں پہ ترس نہیں آ رہا کہ یار ہم پہلے ان کو, ہماری سوسائٹی میں برے سے برا آدمی بھی ہوگا, کسی انٹی کو خاتون کو دیکھے گا بولے گا بہن پہلے آپ, یہی کر لے گا نا, ترس آئے گا عورت پہ, سیٹ خالی کر دیتے ہیں, اور وہ مستنڈے پانی پلائے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ 2 بچیاں دور کھڑی ہوئی ہیں, یار ان کو پہلے, یا تو ہوتا نا عورتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تو ایک الگ بات تھی. تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بہت نیک ہے, تو ایسا نیک آدمی اگر ملازمت پہ ہو زبردست. تو ان کے ابا نے کیا کہا, ان کے ابا نے سوچا داماد میں بھی یہی 2 کوالٹی ہونی چاہیے. دیکھو باپ جو غیرت مند ہوتا ہے اسے ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش. اچھے کا کیا مطلب, صحت مند ہو اور نیک ہو. باقی دیکھ رہے تھے جس مسئلہ بے روزگاری کا تھا تو وہ تو میرے پاس ہی روزگار مل جائے گا, ان کو روزگار کون دے گا, وہ تو میں دے دوں گا. اب آپ نا اپنے داماد کو روزگار دینا, روزگار بھی کھا جائے گا, بچی بھی کھا جائے گا آپ کی, یہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتا یہ. لیکن اگر داماد اچھا ہے تو بھائی اس کو روزگار دلا دو. ہوتا نہیں ہے نا, وہ سسر کے روزگار کو کھا کے ہڑپ کر دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام, ان بچی کے والد نے فوراً کہا, ان کو تو فکر تھی نا بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ہمیں اس کے لیے رشتہ بھی کرنا ہے, تو بھائی یہ صحت مند بھی ہے اور ماشاءاللہ روزگار کا ہم بھی انتظام کر لیتے ہیں ان کے لیے. تو کیا کہا, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, اے موسیٰ میں چاہتا ہوں میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان دونوں میں جس سے آپ کہیں تو ان دونوں میں سے ایک سے آپ کا میں نکاح کر دوں. الا ان تأجرنی 8 حجج, بشرطے کہ آپ 10 سال میرے پاس بکریاں چرائیں, 8 سال میرے پاس بکریاں چرائیں. پہلے زمانے میں مہر یہ جائز تھا, یہ مہر جائز تھا. اب ہماری شریعت میں اللہ نے مال کو مہر قرار دیا, مال, اب پیسہ ہونا ضروری ہے. تو اور وہ بیوی ہی کا حق ہے, اللہ نے اس شریعت میں بیوی کا حق ہے کہ وہ مہر بیوی کو دیا جائے گا. تو آپ 10 سال بکریاں چرائیں, 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, اگر 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی نہیں آتا کہ استخارے کا, پہلے میں جاتا ہوں, میں 4 مہینے استخارہ نکالوں گا اور پھر میں دیکھوں گا اگر نیلا آ رہا ہے تو کر لوں گا, پیلا آ رہا ہے تو نہیں کروں, ذائچہ نکالوں گا, دیکھوں گا پتھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ سب جہالت کی باتیں. استخارہ جو سنت ہے وہ الگ چیز ہے, اس کا میں منکر ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو آج کل استخاروں کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ وہ والا استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پیشکش قبول کر لی. ذالک بینی, کیسے سادگی سے کام ہو جاتے ہیں نا. ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ. ہمارے حضرت نے بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی کی. ایک نوجوان آتے تھے حضرت کی مجلس میں, بڑے نیک تھے, بھائی سلیم, اب تو حضرت کے داماد ہیں, بوڑھے ہو گئے, سفید داڑھی ہو گئی. تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اتنے رشتے تلاش کیے, حضرت بھی میرے لیے رشتے تلاش کر رہے تھے, تو کوئی دیندار لڑکی نہیں ملتی تھی. تو ایک دن حضرت کو میں نے بولا بھائی وہ بھی دیندار نہیں, وہ بھی دیندار نہیں, میں بہت پریشان ہوں. حضرت ان کو جانتے تھے پہلے سے. تو حضرت نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں. تو ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں, دیکھ لے وہ. تو حضرت کی بیٹی کا کون انکار کرتا بھائی. تو پھر وہ آئے ایک دن, حضرت نے فرمایا, ایک کسی کا نکاح حضرت پڑھا رہے تھے, کسی اور کا نکاح تھا. حضرت نے فرمایا سلیم کہاں ہے. وہ آگے نوجوان تھے اس وقت. فرمایا چلو آپ کا بھی شروع کرتا ہوں نکاح میں, ٹھیک ہے نا. تو اپنی بچی کا نام لے کے, حالانکہ اس دن ان کی شادی تھی نہیں, تھی کسی اور کی. فرمایا جب آپ کی بھی ہونی تو ہے نا, تو ابھی کر لیتے ہیں. کہ چلو ابھی نکاح پڑھا دیا, تو ہو گیا ان کا نکاح ماشاءاللہ, ہنسی خوشی زندگی, ساری زندگی گزاری. میری ایک شادی بھی اسی طرح ہوئی ہے. اب آپ لوگ کو اب رو گے آپ لوگ بیٹھ کے کیا. میری بھی ایک دفعہ شادی اس طرح سے ہوئی کہ بات ہماری طے ہو گئی. میں گیا بات طے کرنے کے لیے, میرے ساتھ مسجد کمیٹی کے صدر تھے طارق بھائی, وہ تھے, اور 2-4 لوگ اور تھے. ابھی ہم بات کرنے گئے تھے تو صدر میں تھے, علماء کا خاندان تھا. ہم جا کے بیٹھے تو جو ہوتا ہے نا, یعنی ابھی اس سے پہلے ہاں ہوئی نہیں تھی, گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ یہ رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے پیغام بھیجا تھا, تو وہاں گئے, مجھے بٹھایا, انٹرویو لیا, اور بھائی کتنی تنخواہ ہے, کیا کم, وہ جانتے تو مجھے تھے پہلے سے. تو بہرحال ہاں ہو گئی. چلو بھائی ٹھیک ہے, اب شادی کب ہوگی تو اس پہ ہم مشورہ کرتے ہیں. تو وہاں ایک انہی کے خاندان کے کوئی مولانا بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مشورہ کیا کرنا ہے یار, پسند ہے نا, بس کرنی ہے نا, یہ تو طے ہو گیا نا, بندہ ٹھیک ہے, ہاں جی بندہ ٹھیک ہے. وہ بولا چلو پھر ابھی نکاح پڑھاتے ہیں, ختم. میں بالکل ڈریس میں, میرے کوئی رشتہ دار بھی ساتھ میں نہیں. انہوں نے کہا آ جائیں گے رشتہ دار, کیا ہے مسئلہ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہمیں بھی کہتے. پھر وہ عالم تھے, انہوں نے کہا جب ہم لوگوں کو اتنا بتاتے ہیں نکاح سادگی سے کرو تو خود کر لیں یار, اب اس میں کیا ہے, 2 مہینے بعد شادی ہوگی, 6 مہینے بعد شادی ہوگی, بسم اللہ کرو یار, نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے, ہم تو اسی سلسلے میں حاضر ہوئے تھے. ہم کس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے, ہم تو حاضر ہی اکثر بہت دفعہ اس سلسلے میں حاضر ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو انہوں نے کیا کیا, 2-4 ان کی کے قریب لوگوں کو بلایا. اتفاق سے مدنی مسجد کے امام تھے مولانا عزیز, وہ کہیں قریب میں ہی گھوم رہے تھے. اچھا, ان سے میری پہلے بہت بحث ہو چکی تھی دوسری شادی کے ٹاپک پہ, بہت دفعہ کہ دوسری شادی کرنی چاہیے. مدنی مسجد کے امام تھے وہ, بہت دفعہ میری بحث ہوئی. وہ کہتے تھے نہیں اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی. میں نے کہا کرنی چاہیے.
جہاں میری شادی ہوئی وہ میری زوجہ انہی کی بھتیجی لگتی تھی, سمجھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا, ان کو تو یہ تھا کہ ان سے میرا مناظرہ چل رہا ہے. تو خیر جو میرے کیا کہتے ہیں وہ زوجہ کے بھائی کو, برادر نسبتی, انہوں نے ان کو فون کیا کہ بھائی وہ آ جائیں, آپ قریب میں ہی ہیں تو آ جائیں, ایک نکاح ہے. چلو میں آ جاتا ہوں. کس کا نکاح ہے؟ آپ آ جائیں. جیسے ہی آئے مجھے دیکھا, ابے تو یہاں پہنچ گیا, ہماری بھتیجی سے شادی کر رہا ہے یار. یعنی وہ اتنا حیران ہوئے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے بحث ہو رہی تھی, میری 2 تو ہو چکی تھی نا, تیسری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اور تو ہمارے خاندان میں کر بھی رہی تم نے. پھر خیر کہکا لگایا گیا یار بہت تیز آدمی ہے بھائی تو. پھر نکاح انہوں نے ہی پڑھایا, انہوں نے نکاح پڑھایا. تو وہیں بیٹھے ہم باہر آئے, سب رشتے داروں کا میں نے بتایا ہو گئی. خیر ہاں, پھر میں نے اتنا کیا, میں نے کہا اتنا بھی دیسی پن ٹھیک نہیں ہے. بولٹن مارکیٹ قریب تھا, میں نے کہا یار طارق بھائی میری جیب میں تو بھی پیسے ہیں نہیں, 2 ڈبے مٹھائی کے اللہ کے نام پہ منگوا دو, کم از کم نکاح کے بعد ان کو مٹھائی تو کھلائے نا. وہ میں نے کہا بعد میں دے دوں گا میں آپ کو. تو انہوں نے 2 ڈبے منگوائے, مجھے یاد نہیں اب تک میں نے دیے کہ نہیں دیے, امید ہے دے دی ہوں گے, میں ایسے کسی کے پیسے کھاتا نہیں ہوں, ہو سکتا ہے دیے, انہوں نے کہا نہیں ہے میری طرف سے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے. اس کا بھی 50% امکان ہے یہ ڈبے بھی انہیں کے کھاتے ہیں. تو آسان بناؤ نکاح کو, کیا کرو, ہمیں لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں تو ڈرامے آ رہے ہیں, تمہاری دیکھو حشر کیا ہوتا ہے تم لوگوں کا. خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قبول ہے. قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی, میں 8 سال یا 10 سال یہ میرے اوپر ہے تو مجھ پہ اب کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ 10 سال یا 8 سال پورے کیے, سارا باہلہ, تو اپنی زوجہ کو لے کے ان کو ارادہ ہوا کہ میں مصر واپس آتا ہوں. تو لے کے چلے ہیں, آنس من جانب طور نارا, تو وہاں راستہ بھول گئے اور شدید سردی, تو کہیں آگ نظر آئی نا. اب دیکھو اللہ راستہ بھی بھلا رہا ہے, سردی میں سردی سے بچنے کا انتظام بھی ختم ہو گیا. یہ سب پریشانیاں, یہ دیکھنے میں پریشانیاں ہیں, لیکن ہمیں کیا پتا کہ بھائی اللہ جب کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس مصیبت کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. تو کوہ طور کے قریب آگ محسوس ہوئی, تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا امکسو, یہیں ٹھہرو. اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں گا تاکہ ہم گرمی حاصل کریں, سردی میں کمی ہو, یا کوئی آگ ہے تو کوئی آبادی بھی ہو گئی. پھر وہی ہوا فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ, مبارک وادی سے درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. القی عصاک, اور یہ بھی حکم ہوا کہ لاٹھی کو زمین پہ, یہاں مختصر ہے فلما رآہا تہتز, جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا سانپ بن کے, ولا مدبرن, پشت پھیر کے دوڑے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ایسے دوڑے ہیں. یا موسیٰ, ندائی اسی آگ سے, اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹ, ولا تخف, خوف مت کر, انی لا انک من الآمنین, تو امن میں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لوگ یدک فی جیبک, اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال اور وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. پھر کیا, الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ, انہم کانوا قوما فاسقین, یہ فاسق لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ میں نے ایک انسانی جان کا قتل کیا ہے, یہ تو مجھے مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے. اور میرا بھائی ہارون افصح منی لسانا, اس کی زبان میں فصاحت بلاغت زیادہ ہے. فارسلہ معی ردا, اس کو میرا مددگار بنا کے بھیج دے. یصدقنی, ایک آدمی تو میری تصدیق کر رہا ہو نا, وہاں تو سارے غلط کہہ رہے ہوں گے, ایک تو ہو جو کہہ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جب کوئی نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہو نا کسی صحیح بات پہ, تو پازیٹیو بھی کیا کرو, تاکہ جس نے بات کی ہے اس کو حوصلہ ملے کہ ساری دنیا میرے خلاف نہیں ہے, کچھ میرے ساتھ بھی ہیں. تو انی اخاف ان یکذبون, مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے. اللہ نے کہا سنشد عضدک باخیک, اے موسیٰ تیرے بازو ہم تیرے بھائی کے ذریعے اسے تیرا دست و بازو بنا دیں گے, تیرے بازو کو مضبوط کریں گے. بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون, یہ تجھے پہلے خوشخبری سنا دوں میری نشانیوں کے ساتھ, تم دونوں اور جو تمہیں فالو کرے گا انہی کا غلبہ ہوگا. پھر وہی ہوا, بس جلدی سے 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے, اس نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم نے تو باپ دادا میں یہ کبھی سنا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو بھائی زیادہ ہدایت کا پتہ ہے. پھر فرعون نے درباریوں کو کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اے حامان تو ایک مٹی کی سیڑھیاں بنا آسمان تک. کیوں بھائی کیوں بناؤں میں چاہتا ہوں اوپر آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا خدا ہے کہاں. یہ وہی جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا میں خدا نظر نہیں آتا تو کیوں ماننا ہے, تو ایسے مذاق اڑایا اس نے, میں جاؤں گا ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ تکبر کیا نا اس نے, واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق, زمین اللہ کی ہے
اور زمین پہ تکبر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں مجھے نظر نہیں آتا, میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا, نظر آیا تو مان لوں گا. اللہ کہتے ہیں تکبر کیا کیوں؟ ظنوا انہم الینا لا یرجعون, اس کا خیال یہ تھا ہمارے سامنے حساب نہیں دینا, اس نے مر کے ختم ہو جاؤں گا. جب یہ نظریہ ہوتا ہے تو پھر سب گناہ حلال ہو جاتے ہیں, انسان کی حلال سمجھنے لگتا ہے. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم, ہم نے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور ہم نے ان کو امام بنایا. یدعون الی النار, لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے. موسیٰ جنت کی طرف اور فرعونی آگ کی طرف. ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے, کچھ جنت کی طرف بلائیں گے, کچھ جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, ہم نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی ہے. جب سے فرعون غرق ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا. یہ بھی کتنا بڑا عذاب ہے کہ دنیا میں بھی ہر شخص برے الفاظ سے یاد کرتا ہے, نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.